معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا آ گیا، ایک سائل آ گیا۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، جگہ جگہ لوگ اپنے معاملات، اپنی پریشانیاں بتا کر، اپنی پریشانیاں سنا کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے قوم کے امیروں نے بھی یہی کیا ہے کہ وقت پر مدد کر کے لوگوں کو بھکاری ہی بنایا ہے۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ہٹھا کٹھا ہو کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو یاد رکھنا ہمیشہ اسے اپنی نظریں جھکا کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ادھر ادھر دنیا والوں سے مانگنا چھوڑو، اپنے رب سے مانگو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا آ گیا، ایک سائل آ گیا۔ عرض کرنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری مدد فرما دیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ بتا تیرے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا، وہ سائل کہنے لگا، وہ بھکاری کہنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کمبل ہے جسے میں آدھا بچھاتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ تیرے پاس اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے علاوہ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس کے ذریعے میں پانی پیتا ہوں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دونوں چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا یہ دونوں چیزیں لے کر میری بارگاہ میں لے کر آ۔ وہ بندہ دوڑا دوڑا گھر گیا اور کمبل اور پیالہ لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، یہ کمبل ہے، یہ پیالہ ہے، بتاؤ تم میں سے اسے کون خریدے گا، اس کی بولی لگائی جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولی بڑھائی جائے، بہت زیادہ کم ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کرتے لگے، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اسے 2 دینار میں خریدتا ہوں۔ 2 دینار میں سودا ہو گیا، اسے 2 دینار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیچ دیا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے خوب پیسہ چاہیے، ارے میرے بھائی کہیں سے تو شروعات کر، بہت زیادہ چکر میں بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے۔ تو 2 دینار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیچ دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارے وہ بندے جا اس پیسے کا کلہاڑی اور رسی خرید کر لے کر آ۔ وہ بندہ بازار گیا، کلہاڑی اور رسی خرید کر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں بیٹ لگایا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے بندے جنگل جا، لکڑی کاٹ، اسے لا کر بازار میں فروخت کر دے، بازار میں بیچ دے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنا قصہ غم سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، روزانہ اس کا یہی معمول بن گیا، روزانہ جنگل جاتا، لکڑی کاٹتا، اسے لا کر بازار میں بیچ دیتا، بازار میں فروخت کر دیتا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ زمانہ گزر گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا، تیری حالت کیسی ہے، تو کیسا ہے؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، آپ نے مجھے رسی اور کلہاڑی دیا تھا اور کہا تھا جنگل جا، لکڑی کاٹ، اسے لا کر بازار میں فروخت کر دے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، پہلے میرے پاس ایک ہی کمبل تھا، آدھا بچھاتا تھا، آدھا اوڑھ لیتا تھا، لیکن میں اب خود کمبل اوڑھتا ہوں، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بستر خرید کر دے دیا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے میرے پاس لباس نہیں تھا، اچھا کپڑا نہیں تھا، اب میں خود اچھا لباس پہنتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا لباس پہناتا ہوں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے میں بھوکا رہتا تھا، بھوکا سوتا تھا، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ مل جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے دیا، یہ مجاز دے دیا، یہ ذہن دے دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ خود محنت کرو، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کہیں دھتکار بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو دھتکار دیے جاؤ گے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ اور میں امیروں سے بھی گزارش کروں گا، دینا ہو تو دو، مگر کسی کو طانے مت دو، کسی کو ذلیل مت کرو، اور اگر تم دو گے تو اس پر احسان نہیں کرو گے، بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا۔ یہ آخرت کا سودا ہے،
مدد کرنے والوں کی اللہ دنیا میں بھی مدد کرتا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رب العزت مدد کرے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔